ترکیہ میں پاکستانی سفیر نے ڈاکٹر یوسف جنید ان کا نام ہے۔ انہوں نے ترکیہ کے نئے تعینات ہونے والے وزیر تجارت عمر بولاد سے نہ صرف ملاقات کی ہے، پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات میں بہتری کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ دو طرفہ تعلقات بڑھانے 207 میٹر طویل بحری جہاز الانیہ بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا ہے، اور جو پتہ چلا ہے کہ اس میں 1601 اسرائیلی مسافر اور 1601 اہلکار سوار ہیں۔ ترکی جو ہے وہ فلسطینیوں کی کاز کے لیے جدوجہد کرتا رہے گا، ان کی حمایت کرنا بند نہیں کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ اور میں ہوں احتشام رحمان۔ ناظرین، آپ بات کریں گے پاکستان اور ترکی کے تعلقات کے حوالے سے۔ وزیراعظم پاکستان نے حال ہی میں ترکی کا دورہ کیا تھا اور صدر رجب طیب اردگان کی تقریب علمبرداری میں شرکت کی تھی۔ ترکی کی نئی کابینہ آ چکی ہے، نئے وزیر تجارت آئے جن کا نام ہے عمر بولاد۔ ترکیہ میں پاکستانی سفیر کی جانب سے انہیں مبارکباد پیش کی ہے، اور ترکیہ میں پاکستانی سفیر نے ڈاکٹر یوسف جنید ان کا نام ہے۔ انہوں نے ترکیہ کے نئے تعینات ہونے والے وزیر تجارت عمر بولاد سے نہ صرف ملاقات کی ہے، پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات میں بہتری کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ دو طرفہ تعلقات بڑھانے اور فروغ دینے کے حوالے سے نئی بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے، اور عمر بولاد کو پاکستانی عواموں کا تحفہ بھی پیش کیا۔ ادھر ناظرین، کراچی میں ضلعی ڈپٹی کمشنر ہیں غلام مرتضی شیخ، انہوں نے ترک کراچی قونصلیٹ کا دورہ کیا ہے، اور غلام مرتضی شیخ نے ترک کراچی قونصل جنرل جمال سانگو سے ملاقات کے دوران مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ تو یہ اچھی ملاقاتیں پاکستان ترکی کے درمیان۔ ناظرین، ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ترکی اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے، اور آج ترکی کے اندر ایک بہت بڑی تعداد میں یہودیوں کی آمد ہوئی ہے، اور ایک بحری جہاز آیا ہے ترکی کے اندر جس میں یہودی جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہے اور ترکی کے اور اسرائیل کے تعلقات کس نہج پر ہیں، اس حوالے سے اہم ترین جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور جو ماضی ہے ان تعلقات کو، اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ ترکیہ اور اسرائیل کے تعلقات سن 2018 میں اس وقت کشیدہ ہو گئے تھے جب مقبوضہ بیت المقدس یعنی یروشلم کا جو علاقہ ہے وہاں پر امریکی سفارت خانہ کھولا گیا تھا، اور اس کے بعد فلسطینیوں نے احتجاج کیا تھا۔ غزہ کی سرحد پر بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوا تھا، اور ان نہتے فلسطینی مسلمانوں پر اسرائیل کے درندوں نے، دہشت گردوں نے اور فوجیوں نے گولیاں چلا دی تھی۔ 60 فلسطینی مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا، جس پر ترکی نے اسرائیل کے خلاف شدید احتجاج کیا تھا، اور سفارتی بیان بازی اور محاذ آرائی کے بعد دونوں ممالک نے اپنے اپنے سفراء کو واپس بلا لیے تھے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا تھا، دونوں ممالک کے درمیان تعلقات 2010 میں اس وقت خراب ہو گئے تھے جب اسرائیل نے غزہ کا محاصرہ کر رکھا تھا، تو ترکی کے صدر طیب اردگان کے حکم پر ایک بحری بیڑا فریڈم فلوٹیلا جس کا نام تھا، خوراک اور ادویات کے ساتھ غزہ کی جانب بھیجا گیا، جس پر انسانی حقوق کی تنظیموں اور ارکان کے علاوہ غیر ملکی صحافی بھی بہت بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اسرائیلی فوجی درندوں نے، کمانڈوز نے فریڈم فلوٹیلا پر ہیلی کاپٹروں کے ذریعے سے، کشتیوں کے ذریعے سے کمانڈوز اتار کر 10 ترک شہریوں کو شہید کر دیا تھا فائرنگ کر کے، جس کے بعد ترکی اور اسرائیل میں کشیدگی انتہا کو پہنچ گئی تھی، اور ترک صدر نے اس حملے کا بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا۔ اس واقعے کے 10 سال بعد عالمی طاقتوں کی کوششوں سے ترکی اور اسرائیل کے منجمد تعلقات کی برف پگھلی۔ اسرائیلی صدر آئزک ہیزروگ نے مارچ 2022 میں ترک صدر طیب اردگان کی دعوت پر انقرہ کا دورہ کیا، اور کہا جاتا ہے کہ 2008 کے بعد یہ پہلے اسرائیلی رہنما تھے جنہوں نے دورہ کیا تھا۔ یہ دورہ اور اس سے پہلے جو ہے وہ 4 مرتبہ ٹیلی فون پر بات چیت بھی ہو چکی تھی دونوں رہنماؤں کے درمیان۔ پھر اسرائیل کے اس صدر کے اس دورے کے بعد 17 اگست 2022 کو اسرائیلی وزیر اعظم یائر نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، ایک اعلامیہ جاری کیا، تعلقات کی بحالی کا اعلان کیا، اور کہا کہ جی ہم ترکی کے اندر اپنے سفیر بھیجیں گے۔ ناظرین، اسرائیلی صدر کے دورے کے بعد ترکی کی قیادت کی جانب سے، ان کے وزیر اعظم کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، اور کہا گیا کہ ہم ترکی کے ساتھ تعلقات بحال کرنے جا رہے ہیں اور اپنے اپنے سفراء جو ہیں وہ بھیج رہے ہیں، یعنی ترکی اسرائیل کے اندر اور اسرائیل جو ہے وہ ترکی کے اندر اپنے اپنے سفیر بھیجے گا۔ 17 اگست 2022 کو اس کا اعلان کیا گیا، لیکن ترکی نے یہ واضح کر دیا تھا اردگان صاحب نے کہ جناب تعلقات تو بحال ہو رہے ہیں، لیکن یہ فلسطینیوں کے کاز کی قیمت پر نہیں ہوں گے، اور ترکی جو ہے وہ فلسطینیوں کی کاز کے لیے جدوجہد کرتا رہے گا، ان کی حمایت کرنا بند نہیں کرے گا۔ ناظرین، آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ترکی کے اندر، پاناما پرچم بردار کروز شپ ایک جہاز ہے جسے کراؤن آئرس کا نام دیا گیا ہے، الانیہ انطالیہ پہنچا ہے۔ الانیہ انطالیہ کی بندرگاہ پر یہ پہنچا ہے۔ اسرائیل کی حیفا بندرگاہ سے یہ جہاز روانہ ہوا تھا۔ 207 میٹر طویل بحری جہاز الانیہ بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا ہے، اور جو پتہ چلا ہے کہ اس میں 1601 اسرائیلی مسافر اور 1601 اہلکار سوار ہیں، اور کروز کے مسافروں نے شہر کے مرکزی علاقے میں خریداری بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نے تاریخی اور سیاحتی مقامات کی سیر بھی کی ہے، اور یہ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ترکیہ کے تعلقات جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ بحال ہو رہے ہیں۔ پھر ترکیہ کی جو فرنیچر سازی، کاغذ سازی اور جنگلات کی مصنوعات کی برآمدات، اس میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ ترکش ایکسپورٹر اسمبلی کے اعداد و شمار جو جاری کیے گئے ہیں
مئی کے آخر تک ترکیہ کی گزشتہ 12 ماہ کی جو برآمدات ہیں ان سبجیکٹ کے اندر یعنی ان شعبوں کے اندر 254.4 ارب ڈالر تک پہنچی ہیں، جبکہ پہلے 5 ماہ کے لیے برآمدات کا اس سال حجم جو تھا وہ 102.5 ارب ڈالر تھا۔ اور آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ ترکیہ کی فرنیچر، کاغذ اور جنگلات کی مصنوعات کی برآمدات پہلے 5 مہینوں میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں اسی سطح پر یعنی 3.3 ارب ڈالر تک تھی۔ اور ناظرین، ان برآمدات میں جو اسرائیل کو برآمدات کی گئی ہیں 172.7 ملین ڈالرز ہیں، اور یہ اسرائیل کے ساتھ تجارت میں دوسرے نمبر پر ہے۔ پہلے نمبر پر عراق کو برآمدات کی گئی تھیں، اور اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 172.7 ملین ڈالر کا فرنیچر، کاغذ اور دیگر سامان جو ہے وہ اسرائیل کو برآمد کیا جا رہا ہے ترکی کی جانب سے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ترکیہ جو ہے وہ کس قدر تجارت کے اندر اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کو آگے لے کر جا رہا ہے۔ دوسری جانب ترکیہ کے اندر استنبول میں انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں پوری دنیا سے جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ شریک ہو رہے ہیں، اور اس طرح سے دنیا کے اندر ایک ثقافتی ہب بن چکا ہے ترکی اس مرتبہ۔ اور طیب اردگان صاحب کی قیادت میں ترکی جو ہے وہ آگے جا رہا ہے۔ ان کی پالیسی یہ ہے کہ مسلمانوں کے ایشوز پر اپنے موقف پر قائم رہا جائے، لیکن تعلقات بھی جو ہے وہ تمام ممالک کے ساتھ بہتر رکھے جائے اور تنازعات سے بچا جائے۔ تو یہ پالیسی لے کر چل رہے ہیں طیب اردگان صاحب۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو اور مسلمانوں کو مضبوط کرے۔ احتشام رحمان کی اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔